بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے حسین ترین رشتہ ہے۔ ہر رشتے کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اور جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو نکاح کے رشتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نکاح کیسا خوبصورت عمل ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی اس رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں، اور اس رشتے میں ان دونوں میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک پردے کا رشتہ بھی ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ہر بات شیئر کر سکتا ہے، اور اس طرح سے بیوی بھی اپنی ہر بات شیئر کر سکتی ہے۔ اس لیے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے نیچا نہ دکھائے، اس کو اہمیت دی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو برقرار رکھا جائے۔ اس طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ اس کے شوہر میں کسی بات کی کمی بھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے واضح نہ کرے۔ ہمیشہ اپنے شوہر کا پردہ رکھے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے تو ان کی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ میاں بیوی کو اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے ایک دوسرے کی ہر بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سے ان کی زندگی جنت بن جائے گی۔ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں بیوی پر، اور کچھ فرائض بھی۔ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی ہر بات مانے۔ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ جب وہ گھر میں نہ ہو تو اس کی بیوی اس کے گھر کی، بچوں کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ بیوی کو کبھی بھی اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے شوہر کے کچھ فرائض بھی ہیں، جیسا کہ شوہر کو اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی کے حقوق و فرائض یہ ہیں۔ بیوی کا اپنے شوہر پر حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار اور محبت سے پیش آئے، ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ اپنی بیوی کو جتنا پیار اور محبت دے گا اس پر اتنا بھروسہ کرے گی۔ بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی ہر ضرورت کی چیز میسر کرے۔ اس طرح سے بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ بیوی کو اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے۔ اگر بیوی کو کہیں جانا ہو تو پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے۔ اگر میاں بیوی اس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرتے رہیں گے تو ان کی زندگی جنت بن جائے گی۔ کبھی بھی ان میں لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ خدا سب میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ حکیم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کو یہ آیت تو یاد رہتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مرد عورتوں پر حکمران اور حاکم ہیں۔ اب بیٹھ کر عورتوں پر حکم چلا رہے ہیں، اور ذہن میں یہ بات کہ عورت کو ہر حال میں تابع اور فرما بردار ہونا چاہیے، اور ہمارا ان کے ساتھ آقا اور نوکر جیسا رشتہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک اور آیت بھی نازل فرمائی ہے جو مردوں کو یاد نہیں رہتی۔ اس نے تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس آرام کرو، اور تم دونوں میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی ہو۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں، تاکہ کوئی میری فکر کرنے والا ہو۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائیں۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی 2 تو یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں، اور چاہتی ہیں کہ
کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں ان کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائیں گی۔ رشتوں کو اظہار کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ نمبر 3 ہے، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے، عورتوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت، بڑی باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تحت پر اپنے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کی سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسری سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بمیں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہوا کرو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھر اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک۔ لہٰذا اس کی فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اسے محبت میں کبھی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اسے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لیں، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کر دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ بیٹا، شیر اپنی مادہ کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، اگر مہینے میں نہیں تو 15 دن میں ایک دفعہ، اگر 15 دن میں نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور بیوی نے اسے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ قرآن کی روشنی سے یہ بات واضح ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ قرآن میں میاں بیوی کے تعلق کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لباس کے 3 پہلو ہوتے ہیں: پردہ پوشی، حفاظت اور زینت۔ یہاں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس جیسی تشبیہ دینے سے مراد ہے کہ یہ رشتہ نہ صرف ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سرد اور گرم حالات سے بچاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے رازوں، اچھائیوں اور برائیوں کی پردہ داری کر کے اس رشتے کی خوبصورتی میں اضافہ کر کے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے باعث عزت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رشتہ انسان کے جنسی جذبات پر شیطان کے حملے سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔